إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی صحبت بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی معیت، آپ کی رفاقت دنیا کی عظیم نعمت ہے۔ دنیا میں یہ سعادت، یہ خوشبختی، یہ خوش نصیبی صحابہ کو حاصل تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، لوگوں کے دلوں کو اللہ نے پرکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام دلوں میں سب سے پاکیزہ دل پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا، نبی بنا کر کے مبعوث کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے آپ کو منتخب فرما لیا، پھر سے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اس نے صحابہ کے دل کو تمام لوگوں کے دلوں میں پاکیزہ پایا۔ فجعلہم عزراء لنبیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کا وزیر بنا دیا۔ تو صحابہ کو یہ شرف ان کی دل کی صفائی، ان کی دل کی پاکیزگی کی بنا پر حاصل ہوا۔ اگر دنیا میں کسی انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہو جائے تو یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے، ایک لمحے کے لیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تصبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں نبی کے صحابہ کو گالی نہ دو، نبی کے صحابہ کو گالی نہ دو۔ فلمقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 گھنٹہ یا جو 2 گھنٹے گزارے ہیں، ایک گھڑی جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، ان کی وہ گھڑی تمہاری عمر بھر کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزارا ہے، ان کا گزارا ہوا وقت 1 گھنٹے کا، یہ تمہاری عمر بھر کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ بلکہ غالباً سعید بن زید فرماتے ہیں، اگر تمہیں نوح علیہ السلام کی عمر ملے تب بھی، اگر تمہیں نوح علیہ السلام کی عمر ملے تب بھی صحابہ کی وہ گھڑی جس میں انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی، نبی کے ساتھ رہا، ان کی وہ گھڑی تمہاری عمر بھر کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، ایہما افضل، معاویہ بن ابی سفیان او عمر بن عبدالعزیز؟ پوچھا گیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، جن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ انہیں ہادی اور مہدی بنا دے۔
اور لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرما۔ تو ایک طرف معاویہ بن ابی سفیان ہیں اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز، جن کو پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں میں افضل کون ہے؟ مسلمانوں میں ایک گروہ ہے خلافت اور ملوکیت کے نام پر صحابہ اکرام کو ہدف تنقید بناتا ہے، ان کے مقام اور مرتبے سے انہیں گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ لوگ خلافت اور ملوکیت والے ہیں، اب ان کے نزدیک معاویہ بن ابی سفیان یہ بادشاہ ہیں اور عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ ہیں۔ تو اسی فکر کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ، اسی آئیڈیالوجی کے ساتھ سوال کیا گیا کہ افضل کون ہے؟ جواب دیکھیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، قربان جائیے ان کے جواب پر۔ کہا واللہ ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک کا غبار، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کا نہیں ہے بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک کا غبار، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، جب آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہتے تھے، اس وقت ان کے گھوڑے میں جو غبار آ کر کے لاحق ہوتا تھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک کا غبار افضل من عمر بألف مرہ، عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کیا مقارنہ کرتے ہو ایک صحابی اور غیر صحابی کا؟ ایک صحابی اور غیر صحابی کا مقارنہ کیسے ممکن ہے؟ بلکہ غبار جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑے کی ناک کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! یہ صحابی ہونے کی فضیلت ہے۔ غبار دھول۔ صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کی ایک بہت بڑی وجہ اس لیے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا، انہیں نبی کی رفاقت حاصل ہوئی، انہیں نبی کی صحبت حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اگر تم میں کا کوئی شخص اللہ کی راہ میں مثل احد ذہبہ، احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرے، کیا خرچ کرے؟ سونا خرچ کرے۔ کتنا؟ احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرے۔ تمہارا خرچ میرے صحابی کے مد بلکہ آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تمہارا یہ خرچ میرے صحابی کے ایک مد بلکہ آدھے مد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مکی دور میں جب مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات میں صحابہ کو اجازت دے دی کہ مکہ چھوڑو مدینہ چلے جاؤ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہجرت سے متعلق اللہ کے حکم کے منتظر تھے، اس لیے کہ نبی جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت نہیں کر سکتا۔ یونس علیہ السلام نے ہجرت کی تو آزمائشوں سے گزارے گئے، اب اپنی ہجرت سے متعلق اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ بالآخر جب قریش دار الندوہ میں آپ کے قتل کی سازشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے ہجرت کا حکم سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول، اس سفر میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، اس سفر میں میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول، سفر ہجرت میں آپ مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے نا، میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر، تم سفر ہجرت میں میرے یار ہو، تم میرے رفیق ہو، اس سفر میں تم میرے ساتھ ہی ہو۔ یہ سننا تھا
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ خوشی کے آنسو تھے. یہ کیا ہے؟ یہ خوشی کے آنسو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس واقعے سے قبل میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے. خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا. پہلی دفعہ میں نے اپنے بابا کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا جب نبی نے کہا سفر ہجرت میں تم میرے ساتھ ہی ہو. یہ دنیا میں نبی کی رفاقت، یہ دنیا میں نبی کی رفاقت. صحابہ نبی کو دیکھ کر کے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے، اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے تھے. گرچہ دنیا میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل نہیں ہے، دنیا میں گرچہ ہمیں نبی کی رفاقت حاصل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بے انتہا محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ، والدین اور اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے. لیکن نبی سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم یہ آرزو کریں، ہمارے دل میں یہ تمنا ہو کہ روز قیامت ہمیں جنت میں نبی کی رفاقت نصیب ہو، روز قیامت نبی کی شفاعت اور آپ کی سفارش نصیب ہو. یہ نبی سے محبت کی علامت ہے. آدمی کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ آرزو ہونی چاہیے کہ کل روز قیامت جنت میں نبی کی رفاقت کا وہ حقدار بن جائے، نبی کا وہ پڑوسی بن جائے، جنت میں نبی کا وہ پڑوسی بن جائے. ہر مومن کے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہونی چاہیے. دنیا میں گرچہ ہمیں یہ سعادت نہیں مل سکی، شاید ہمارے دل پاک نہیں تھے، اللہ ہمیں نبی کی صحبت کے لیے منتخب کرتا، شرف صحابیت ہمیں نصیب فرماتا. صحابی ہونا یہ بھی جو ہے نا، یہ کسبی چیز نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہابی چیز ہے. یہ جس طرح نبوت وہابی ہے، گاڈ گفٹ ہے. آدمی عبادتوں کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح صحابی بھی نہیں بن سکتا. صحابی بھی کیا ہے؟ یہ وہابی چیز ہے، یہ گاڈ گفٹ ہے. یہ عبادتوں سے آدمی کوئی صحابی بن جائے، صحابہ کا مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے، ممکن نہیں ہے. صحابی تو نہیں بن سکتا ہو. صحابی بننے کے لیے نبی کو دیکھنا ایمان کی حالت میں ضروری ہے. خیر چلیں، گرچہ دنیا میں ہمیں نبی کی رفاقت نصیب نہیں ہوئی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ روز قیامت جنت میں ہمیں نبی کی رفاقت نصیب ہو، جنت میں ہم نبی کے پڑوسی بن کر کے رہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. اگر ہم ان اعمال کو اپنائیں گے، ان اسباب کو اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ جنت میں ہمیں نبی کی رفاقت حاصل ہوگی. جنت میں ہم نبی کے پڑوسی بن کر رہیں گے. جنت میں نبی کی رفاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی مقام اور مرتبے پر ہوگا جس مقام اور مرتبے پر نبی تھے یا نبی ہیں یا نبی ہوں گے. سیم مقام اور مرتبہ نہیں ہے، الا یہ کہ اسے نبی کی زیارت کا موقع ملتا رہے گا بار بار. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھنا نصیب ہوگا. پڑوسی بن کے رہے گا نا. ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو بار بار دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ یہ جنت میں نبی کا پڑوسی بننے کا فائدہ یہ ہے کہ بار بار وہ نبی کا دیدار کر سکے گا. اب سوال یہ ہے، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، اگر ان کو اپنایا جائے، اختیار کیا جائے، تو کل جنت میں نبی کی رفاقت نصیب ہوگی. ان میں پہلا سبب ہے محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی سے محبت، بے انتہا محبت. صحیح بخاری کی روایت ہے
مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول کیف تقول فی رجل احب قوما، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے ولم یلحق بہم، مگر اعمال میں ان سے نہیں مل سکا، محبت کرتا ہے لیکن اس کے اعمال ان جیسے نہیں ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، گرچہ اس کے اعمال اس درجے کے نہ ہوں، پھر بھی اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ساتھ کر دیتا ہے۔ المرء مع من احبہ۔ تھوڑا ہم جائزہ لیں ہماری محبتوں کا، ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے، ہم اپنے دلوں میں کن کن لوگوں کی محبت بسائے ہوئے ہیں۔ شاید ہمارے دلوں کو چیرا جائے تو ہمارے دل میں نبی کی محبت سے زیادہ کسی فلم اسٹار کی محبت ہوگی، کسی کھلاڑی کی محبت ہوگی۔ گرچہ زبانی طور پر ہم نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کریں گے، لیکن ہمارے ہیئر اسٹائل سے لے کر کے ہمارے پیر تک، ہمارا جسم ہماری وضع اور خطا بتا دے گا کہ ہم کسی اور کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ہمارے سر کے بال بتا دیں گے، ہمارا ہیئر اسٹائل بتا دے گا۔ گرچہ زبانی طور پر نبی سے محبت کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن عملی ثبوت دینا بہت ضروری ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ناکام ہیں، دعوے دار بہت ہیں لیکن ان کے لیے اسوہ نمونہ کوئی اور ہی ہے، وہ اپنا ہیئر اسٹائل کسی کھلاڑی کو دیکھ کر کے وہ ترتیب دیتا ہے، اپنا وضع خطا، اس کے کپڑے پہننے کا انداز سب فلم اسٹار۔ اگر نبی بولے نا لباس ٹخنوں کے اوپر رکھو تو نہیں پہنے گا، نہیں کرے گا وہ، لیکن اگر کسی فلم میں جو ہے نا فلم اسٹار اس اسٹائل کو اپنا لے، پوری نوجوان نسل اس فلم اسٹار کی اقتدا میں جو ہے نا اپنا لباس ٹخنوں کے اوپر اٹھا لیں گے۔ نبی کہیں داڑھی رکھو تو نہیں رکھیں گے، لیکن اگر کوئی فلم اسٹار جو ہے نا کسی فلم میں داڑھی چھوڑ دیں، نبی سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ داڑھی اس لیے رکھ رہا ہے کہ فلاں فلم میں فلاں اسٹار نے داڑھی رکھی تھی۔ ہے نہیں ہے یہ آج مسلمانوں کی صورتحال۔ خیر چلے، نبی سے محبت کیا ہے؟ نبی سے محبت صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں دریافت کیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، ماذا اعددت لها، تیاری کیا ہے؟ تیاری کیا ہے؟ کیا تیاری کی ہے تو نے قیامت کے لیے؟ کہا اللہ کے رسول لا شیء، کوئی خاص تیاری نہیں ہے میرے پاس، قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں ہے میرے پاس، الا انی احب اللہ ورسولہ، تیاری بس صرف یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کوئی خاص تیاری نہیں، لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مع من احببت، تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا، اس سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی، جتنی مسرت ہوئی، اتنی خوشی کسی اور حدیث کو سن کر کے نہیں ہوئی۔ اس حدیث سے ہمیں جتنی خوشی حاصل ہوئی اتنی خوشی کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں،
عمر سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّيَّهُمْ، میں امید رکھتا ہوں اللہ سے، اس محبت کی وجہ سے میں کل قیامت کی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، گرچہ میں نے ان کے اعمال جیسے اعمال نہیں کیے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ میں اس محبت کی بنا پر امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میں نبی کے ساتھ ابو بکر اور عمر کے ساتھ رہوں گا۔ تو نبی سے محبت کی ایک علامت کیا ہے؟ آدمی اپنے دل میں یہ تمنا رکھیں کہ کل قیامت کے دن نبی کی رفاقت، نبی کی صحبت اسے حاصل ہو، نصیب ہو۔ تو نبی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا صحابہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان صالح السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر، سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا اسی طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ سلف صالحین اپنے بچوں کے دلوں میں ابو بکر اور عمر کی محبت ایسے ہی پیدا کرتے تھے، واقعات سنا کر کے، فضائل سنا کر کے بچوں کے دلوں میں ابو بکر اور عمر کی محبت ایسے پیدا کرتے تھے جس طرح قرآن سکھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا اپنا اسوہ مانے گا۔ آج ہم نئی نسلوں کے دلوں میں نبی کی محبت نہیں، کسی اور کی محبت ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوگی اس کو آئیڈیل مانے گا۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کریں گے تو یقیناً وہ صحابہ کو آئیڈیل مانے گا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی وہ کوشش کرے گا۔ خیر چلیں، صحبت نبوی کے اسباب میں سے پہلا سبب کیا ہے؟ نبی سے محبت ہے۔ دوسرا سبب ہے اطاعت۔ کیا ہے؟ اطاعت۔ محبت ایک مخفی چیز ہے، محبت ایک پوشیدہ چیز ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ آدمی نبی سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں؟ اس کے اس دعوے کو اطاعت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ کس پر؟ آدمی نبی سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس کی اس دعوے کو اتباع رسول کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، معلوم ہو جائے گا وہ اس دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ اطاعت ضروری ہے۔ محبت در حقیقت اطاعت کا نام ہے۔ ابو طالب نبی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کتنی آزمائشوں سے دوچار کیے گئے، صبر کیا انہوں نے، فاقے برداشت کیے گئے، معاشرتی بیکاٹ کیا گیا، بھوکے رہے، لیکن اتباع نہیں کی، اطاعت نہیں کی۔ فائدہ ہو محبت کا؟ نہیں۔ تو محبت اطاعت کا نام ہے، محبت آئیڈیل بنانے کا نام ہے۔ چلیں ایک روایت، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جاء رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول واللہ انک لأحب الی من نفسی، اللہ کے رسول اللہ کی قسم آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، آپ میرے نزدیک میرے اہل و عیال سے زیادہ، میری مال اور دولت سے زیادہ، ہر چیز سے بڑھ کر کے آپ میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے اولاد اور مال اور دولت سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، اللہ کے رسول میں گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، فَأَذْكُرُكَ، تو مجھے آپ کی یاد آتی ہے، مجھے آپ کی یاد آتی ہے، شوق زیارت بے قرار کرتا ہے، فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنظُرْ إِلَيْكَ، مجھے اس وقت تک قرار نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کی مجلس میں آ کر کے آپ کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔
آپ کا دیدار نہ کر لوں، مجھے قرار نہیں ہوتا۔ چنانچہ میں دوڑا دوڑا آپ کی خدمت میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں تو مجھے قرار، اطمینان، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، لیکن جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی وفات پائیں گے، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ لیکن جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، عرفت، میں جانتا ہوں، میرا ایمان ہے، انک اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، آپ تو جنت میں انبیاء کے ساتھ بلند درجے پر ہوں گے، آپ تو انبیاء کے ساتھ جنت میں بلند درجے پر ہوں گے۔ وانی اذا دخلت الجنہ، لیکن میں جب جنت میں داخل ہوں ڈرتا ہوں کہیں جنت میں آپ کے دیدار سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ دنیا میں شوق زیارت بے قرار کرتا ہے تو آپ کی مجلس میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں، سکون حاصل ہو جاتا ہے، لوٹ جاتا ہوں، ڈرتا ہوں کہیں جنت میں آپ کے دیدار سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ فلم یرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حتی نزل جبریل بہذہ الآیہ، جبریل یہ آیت لے کر کے اتر گئے۔ کون سی آیت؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ من يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، محبت اطاعت کا نام۔ صحابی نے محبت کا اظہار کیا تھا، آیت محبت سے متعلق نہیں اتری، اطاعت سے متعلق اتری۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، صحابی نبی سے اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے تو اللہ نے آیت اطاعت سے متعلق اتاری۔ اللہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت میں دنیا کی طرح نبی کی رفاقت حاصل ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اطاعت کرو۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ کن پر اللہ نے انعام کیا تھا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کتنے گروہ ہیں؟ یہ 4 گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا تھا۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے سوال کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انہی کے راستے پہ چلا دے، نبیوں کے راستے پر، صدیقین اور شہداء کے راستے پر چلا۔ دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے، تو اس کے لیے کوشش بھی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے سے۔ دعا کوشش کے بغیر فائدہ نہیں دیتی ہے، دعا کوشش کے بغیر فائدہ نہیں دیتی ہے۔ دعا کریں، کوشش نہ کریں۔ اللہ سے عافیت کا سوال کریں لیکن عافیت کے اسباب نہ اپنائیں، تو اللہ سے صحت مانگے لیکن بیماری کے اسباب اپنائیں تو ملے گی عافیت، صحت ملے گی نہیں نا؟ تو دعا جو ہے نا کوشش کے بغیر فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اب دعا کر رہے ہیں تو عمل کے ذریعے سے کوشش بھی کرنی ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے آپ کو عملاً۔ تو دوسرا سبب کیا ہو گیا؟ پہلا سبب محبت، دوسرا سبب اطاعت۔ نام نہیں ہے اس میں۔ ان رجلا، ایک شخص، ایک صحابی رسول، ٹھیک ہے، اس حدیث میں نام مذکور نہیں ہے۔ تیسرا سبب ہے کثرت الصلاۃ والسجود للہ تعالی، نوافل کی کثرت۔ کیا ہے؟ نمازوں کا اہتمام، صلوات کا اہتمام، اور خصوصیت کے ساتھ نوافل کا، یعنی جو فرائض کا اہتمام کرے گا وہ ضرور نوافل کا بھی اہتمام کرے گا۔ بہت سارے لوگ فرائض کا تو کرتے ہیں لیکن نوافل کا نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ نوافل کا اہتمام۔ ربیعہ بن کعب اسلمی، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں
کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات نبی کے ساتھ گزارتا تھا، میں رات نبی کے ساتھ گزارتا تھا خدمت کے لیے. فأتیت بوضوئہ وحاجتہ، میں آپ کے پاس وضو کا پانی، دیگر ضروریات کی چیزیں لایا کرتا تھا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے خوش ہو کر کے کہا سل، اے ربیہ کچھ چاہیے مانگو، کچھ ضرورت ہو تو مانگو، تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی. صحابہ کی نظر اس فانی دنیا پر نہیں تھی بلکہ باقی آخرت پر تھی. مانگو کچھ مانگنا ہو تو. کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں نا، آپ کے ساتھ اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے، بس یہی مانگتا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذلک، کوئی دوسری چیز مانگو. کہا اللہ کے رسول مجھے کسی دوسری چیز کی تمنا ہی نہیں ہے. حالانکہ صحابی رسول خواہش کرتے تو مال غنیمت میں سے بہت سارے اونٹ، سونے، چاندی، جواہرات مل سکتے تھے، نہیں مانگا انہوں نے. کہ اللہ کے رسول بس جنت اور جنت میں آپ کی رفاقت. کہا کوئی دوسری چیز؟ کہا کہ نہیں مجھے یہی چاہیے، کسی دوسری چیز کی دل میں تمنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو، یعنی نمازوں کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں سفارش کر کے تمہیں جنت میں اپنا رفیق بنا لوں گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا حاصل ہو گیا چلو تم جنت میں میرے رفیق بن گئے. تو انبیاء اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے. انبیاء اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا جاؤ مل گئی جنت، جنت میں میری رفاقت مل گئی، نہیں کہا. آپ نے کہا کہ ذرا اعمال صالحہ اسباب اپناؤ. کیا کرو؟ اسباب اپناؤ. کتنے اسباب ہو گئے؟ 3. نمبر 4 حسن الخلق یجعلک رفیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے اخلاق، گڈ کیریکٹر، اچھے اخلاق. اچھے اخلاق مومن کی پہچان ہے. آدمی پہچانا جاتا ہے اپنے اخلاق سے. انسان کا ظاہری لباس اس کا کپڑا ہے، اس کا باطنی لباس اس کے اخلاق ہے، اس کے اخلاق ہیں، اس کے کردار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت اعلیٰ تھی، بے مثال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا انک لعلی خلق عظیم. آپ کے اخلاق کا معاملہ سب سے الگ، ورنہ ہر صفت، ہر کوالٹی کیا تھے؟ بے مثال. آپ ہر کوالٹی میں لوگوں سے بڑے ہوئے تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اخلاق کے حوالے سے کہا انک لعلی خلق عظیم. اے نبی آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں. اللہ گواہی دے رہا ہے، اللہ شہادت دے رہا ہے. اخلاق بہت ضروری ہیں لوگوں کے ساتھ. ہمارے اخلاق، بہت سارے لوگ نمازوں میں بہت اچھے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ بیہیویئر اچھا نہیں ہے ان کا. اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ حسن اخلاق میں 3 باتیں ہیں. کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں ہیں. نمبر 1 ملاقات کے وقت چہرے پہ مسکراہٹ سجانا. کیا کرنا ہے؟ ملاقات کے وقت چہرے پر مسکراہٹ سجانا. کچھ پیسہ لگتا ہے کیا؟ نہیں نا. الابتسامہ مفتاح القلوب کہا جاتا ہے. یہ جو مسکرانا ہے نا، اس سے دل کے تالے اوپن ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ الابتسامۃ مفتاح القلوب، یہ دل کی چابی ہے. یہ اب مسکرا کے ملتے ہیں تو سامنے والا جو ہے نا شکار ہو جاتا ہے، آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے. ایک مسکراہٹ. اسی لیے نبی نے فرمایا
کسی بھی نیکی کے کاموں کو حقیر نہ سمجھو، گرچہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا، یہ بھی نیکی حقیر مت سمجھو۔ اس سے کدورتوں اور نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ تو حسن اخلاق نمبر 1 ملاقات کے وقت چہرے پہ مسکراہٹ سے جانا۔ نمبر 2 اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ کیا فرمایا آپ نے؟ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ انفعہم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ تو فائدہ پہنچانے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اللہ نے جو صلاحیت آپ کو دی ہے اس کے ذریعے سے آپ کیا کریں؟ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ چہرے پہ مسکراہٹ سجانا، نمبر 2 فائدہ پہنچانا، نمبر 3 فائدہ نہیں پہنچا سک رہے ہیں کم از کم نقصان بھی مت کرو۔ کیا ہے؟ لوگوں کو اذیت پہنچانے سے باز رہنا ہے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ چلیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الیہ، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب، میرے نزدیک تم لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب، وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو کر کے بیٹھنے والا۔ دنیا میں محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو کر کے بیٹھنے والا کون ہے؟ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا، کون؟ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اخلاق اچھے بنا۔ نمبر 5 ہی ہے نا، یتیم کی کفالت کرنا ہے، یتیم کی کفالت کرنا ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ بلوغت سے قبل جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو۔ بلوغت کے بعد کسی کو یتیم نہیں کہا جا سکتا، بلوغت کے بعد کسی کو یتیم نہیں کہا جا سکتا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے پام پہ ایک بوڑھا ہے 50 سال کا، یہ یتیم ہے بول کے نہیں بول سکتے آپ۔ ٹھیک ہے، یتیم وہ ہے بلوغت کے بعد اس پر یتیمی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں مر جائے، انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے۔ کیا ہے؟ سب کے لیے، سب کے لیے۔ اس کی کفالت کرنا ہے آپ کو، لیکن بلوغت کا اطلاق یعنی یتیمی کا اطلاق بلوغت سے قبل پر ہی ہوگا، یتیمی کا اطلاق بلوغت سے قبل پر ہی ہوگا۔ خیر چلیں، بالغ ہونے کے بعد وہ خود مختار ہے وہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کا مال ان کے حوالے کرنے سے قبل بلوغت کے ساتھ ساتھ تھوڑا ان کی عقل مندی کا بھی امتحان لے لو، ان کی عقل مندی کا امتحان لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد راوی ہیں، انا وکافل الجنتی، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی حکدا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ واشار بالسبابۃ الوسطی، بالسبابۃ والوسطی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا، ففرج بینہما، ان دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا، ان دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا۔ جس طرح ان دونوں انگلیوں میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، فاصلہ ہے نہیں ہے، اسی طرح وہ بھی جنت میں مجھ سے کیا ہوگا؟ قریبی درجے پر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نے ایک دم ملایا نہیں ہے، تھوڑا فاصلہ رکھا، تو ایک دم نبی کے منزل پر جائے یہ تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کتنے اعمال ہو گئے؟ نمبر 6،
بچیوں اور بہنوں کی پرورش کرنے والا، بچیوں اور بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کرنے والا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ اختان او ابنتان، جس کی دو بہنیں یا دو بیٹیاں ہوں، دو بہنیں یا دو بیٹیاں ہوں، فاحسن الیہما ما صحبتاہ، جب تک وہ ان کے ساتھ رہیں ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ جس کی دو بہنیں یا دو بیٹیاں ہوں، جب تک وہ دو بہنیں یا بیٹیاں اس کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے۔ کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین، میں اور وہ جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ وقرن بین اصبعیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو ملا کے رکھ کے آپ نے بتایا۔ ٹھیک۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضم جاریتین، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، جاء یوم القیامت انا وہو، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کے اشارے سے آپ نے یہ بات بیان کی۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ کتنے ہو گئے؟ نمبر 8، نبی پر ایمان لانا۔ گرچہ اس نے نبی کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی نبی پر ایمان لانے والا۔ جیسے اس سے پہلے وہ حدیث بیان کی جا چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم میں کا کوئی شخص آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر کسی چمکتے ہوئے تارے یا ستارے کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان کیا ہوگا، جنت ایک لیول کی نہیں ہوگی، ایک درجے کی نہیں ہوگی، بلکہ جنتیوں کے درجات میں تفاوت ہوگا۔ کسی سوال کرنے والے نے کہا اللہ کے رسول تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم، شاید وہ جو بلند درجے جنہیں ہم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر ٹمٹماتے ہوئے تارے یا ستارے کے مانند دیکھیں گے، شاید وہ انبیاء کے منازل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، وہ منازل انبیاء کے ہی ہیں، لیکن صرف انبیاء کے نہیں ہیں۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رجال آمنوا باللہ، وہ درجات ان کو بھی ملیں گے جو اللہ پر ایمان لائے، وصدق المرسلین، رسولوں کی انہوں نے تصدیق کی۔ ایمان اور تصدیق، انبیاء پر ایمان لانا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے، بغیر کسی مشاہدے کے کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کرتے ہوئے مان لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے۔ نبی پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے جو کچھ خبر دی ہے اس کو یقینی طور پر قبول کر لینا، کیا ہے؟ یہ ایمان اور تصدیق ہے۔ ابو جمعہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں تغدینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ کون تھے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول حل احد خیر منا، اللہ کے رسول ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ اسلمنا معک، ہم نے آپ کے ساتھ اسلام لایا، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں تم سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ قوم یکونون من بعدکم، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، یؤمنون بی، مجھ پر ایمان لائیں گے، ولم یرونی، حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ تمہارا ایمان مشاہدے کی بنا پر ہے، ان کا ایمان بالغیب ہے۔
تمہارا ایمان کیا ہے؟ مشاہدے کی بنا پر ہے. ان کا ایمان ایمان بالغیب. چلیں کتنے عمل ہوئے؟ 8 9. ارکان اسلام پر عمل کرنے والا، ارکان اسلام پر عمل کرنے والا. عمرو بن مرہ الجہنی فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول شہدت ان لا الہ الا اللہ، میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. وصلیت الخمسہ، 5 وقت کی نماز میں نے پڑھی، زکوٰۃ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی. وصمت شہر رمضان، رمضان کے صوم میں نے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا، جو ان اعمال پر مرے گا، جو ان اعمال پر مر جائے، ان اعمال کی پابندی کرے، مداومت اختیار کرتے ہوئے مر جائے، کیا ہوگا؟ کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا. جو ان اعمال کو کرتے ہوئے مر جائے کن کے ساتھ ہوگا؟ وہ نبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ. تو نمازوں کی پابندی، ارکان اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں. کتنے ہو گئے؟ 9. 10. سچا امانت دار تاجر، سچا امانت دار تاجر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، تاجر جو سچا بھی ہو امانت دار بھی ہو. 2 کوالٹی ہونی ہے ایک تاجر میں. کیا کیا؟ جو بھی مرچنٹ ہے یا تاجر ہے 2 کوالٹی اپنے اندر پیدا کرے، ایک امانت داری، دوسرا سچائی. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایسا آدمی صرف دنیا ہی نہیں کما رہا ہے، وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے. کیوں سچائی کیوں اپنا رہا ہے؟ سچائی امانت داری کیوں اختیار کر رہا ہے؟ اللہ سے ڈر کر، اللہ سے ڈر کر اس کے اچھے اخلاق ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہے. کیا ہوگا؟ تاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچا اور امین ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو. 10 ہو گئے. 11واں آخری، دعا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے. کس بات کی؟ کس بات کی دعا کرنا ہے؟ نبی کی رفاقت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وهو بین ابی بکر و عمر. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسجد میں آئے. آپ ابو بکر اور عمر کے درمیان میں تھے. کہاں تھے آپ؟ ابو بکر اور عمر کے درمیان میں تھے. یہ بھی عالم کے ساتھ جانے کا ایک ادب ہے. یہ عالم درمیان میں ہوں، لوگ دائیں اور بائیں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تھے، دائیں ابو بکر، بائیں عمر تھے. مسجد میں داخل ہوئے. وَإِذَا ابن مسعود يُصَلِّي، عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ رہے تھے، سورہ نساء پڑھ رہے تھے. پھر دعا کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا اسعل تعطا، اسعل تعطا، مانگو تمہاری مراد اللہ پوری کر دے گا، مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کی طرف متوجہ ہوئے، کہا من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأ بقراءۃ ابن ام عبد. جو شخص قرآن کو ویسے پڑھنا چاہتا ہے جیسے وہ اترا ہے، نازل ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ ام عبد کے بیٹے کی طرح پڑھے. ام عبد یہی ہیں عبداللہ بن مسعود، ام عبد کے بیٹے کی طرح پڑھے. دیکھو یہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے وہ اترا ہے. عبداللہ بن مسعود قرآن ایسے پڑھتے ہیں جیسے وہ اترا ہے، نازل ہوا ہے. صبح ہوئی،
خوشخبری دینے کے لیے پہلے کون گئے دونوں میں؟ نبی بولے چلے گئے، ٹھیک ہے، خوشخبری سنائیں چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود نماز پڑھ رہے تھے، صبح ہوئی، خوشخبری دینے کے لیے پہلے کون پہنچے ہوں گے؟ اب عبداللہ بن مسعود کو سنانا نا اتنا جو خوشخبری، کیونکہ نبی نے کہا مانگو تمہاری مراد پوری کی جائے گی، اور پھر ان کی خیرات کی تعریف، اب خوشخبری دینا تھا، پہلے کون پہنچے ہوں گے دونوں میں؟ فلما اصبح غدا الیہ ابو بکر، صبح ہوئی تو پہلے ابو بکر چلے گئے خوشخبری سنانے کے لیے۔ پوچھا ان سے ما سألت اللہ البارحہ، رات میں جب تم دعا کر رہے تھے تو نبی نے کہا مانگو مراد پوری کی جائے گی، کیا مانگا تم نے؟ اللہ سے کیا دعا کی؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں تجھ سے ایمان پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، ایسا ایمان جس کے بعد میں دین سے نہ پھروں، ایمان پر ثابت قدمی۔ ونعیما لا ینفد، اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا سوال۔ نمبر 3 ومرافقۃ محمد فی اعلیٰ جنت الخلد، اے اللہ خلد بری میں اعلیٰ جنات میں تو مجھے نبی کی رفاقت عطا فرما۔ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، ایمان پر ثابت قدمی، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، اور اعلیٰ جنت میں نبی کی رفاقت۔ ثم جاء عمر، پھر عمر آئے خوشخبری سنانے کے لیے۔ فقیل له، عمر سے بتایا گیا ان ابا بکر قد سبقک، ابو بکر آ کر کے بشارت سنا کے چلے گئے۔ تو کہا یرحم اللہ ابا بکر، اللہ رحم فرمائے ابو بکر پر، ما سبقته الی خیر قد، کبھی بھی میں کسی خیر میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکا، کبھی بھی کسی بھلائی میں میں ان سے آگے نہیں بڑھ سکا، جب بھی میں کوشش کرتا تو مجھ سے پہلے ابو بکر ہوتے، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ عمر آدھا مال لے کے آ گئے اور سوچ رہے تھے آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، آدھا مال، ان کی آدھی جمع پونجی نبی کے پاس لائے اور سوچ رہے تھے دل ہی دل میں آج مجھے موقع ملا ابو بکر سے آگے بڑھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے پوچھا اے عمر اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے؟ کہا اللہ کے رسول اسی کے مثل، میری آدھی جمع پونجی میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، ابھی آدھی جمع پونجی گھر پر ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آئے، جو کچھ تھا سمٹ نمٹ کے لے کے نبی کے پاس آ گئے۔ نبی پوچھے اے ابو بکر تم نے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو کچھ نہیں، جو کچھ تھا سب لے کے آ گئے۔ عمر کہنے لگے نہیں، یہ ابو بکر سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ ابو بکر کا مقام ہے نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ تو یہ ٹوٹل کتنے اسباب ہو گئے؟ 11 اسباب ہیں۔ انشاءاللہ جو 11 اسباب اپنائے گا، گرچہ دنیا میں نبی کی رفاقت ہمیں نصیب نہ ہوئی ہوں، انشاءاللہ روز قیامت ہم ان اسباب کو اپنا کر کے کل قیامت کے دن جنت میں نبی کی صحبت اور رفاقت کے خود کو حقدار بنا سکتے ہیں۔ تو یہیں پہ درس ختم کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ شیخ ایک سوال ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں جو دن کے جتنا بھی وقت ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے اللہ کے راستے میں جو ہے کام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ان کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ساتھ ان کو معلوم تھی، صحیح طریقہ، صحیح احادیث کے ساتھ ابھی وہ ماننے کے لیے تیار ہے، مگر ویسے نمازیں پڑھنے کے لیے ان کو خدشہ ہے جس جماعت کے ساتھ میں سب سے زیادہ صبح شام میرے سے کام ہو رہا ہے، میں سیکھ رہا ہوں،
اب یہ کرنے کی وجہ سے، اس طرح عمل کرنے کی وجہ سے سارا کا یہ میرے سے فائدہ، دوسروں سے جو میں فائدہ ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، میرے سے جو دوسروں کو فائدہ پہنچتا وہ بھی ختم ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہے اپنے طور پہ باقی ہے، اپنے حساب سے نماز میں بھی باقی ہے. علم نہیں ہے، علم آ گیا کہ وہ سچا وہی طریقہ ہے، نبی کا جو نماز ہے وہی طریقہ ہے، جو بات کا ثبیت آ گیا. ابھی وہ مجمع کے ساتھ میں ایسا کروں تو میرے سے اللہ ہے، اللہ کا ہو جاتے نا، میرے سے جو فائدہ دوسروں کو تھا وہ بھی جو میرا کام ہو رہا ہے وہ رک جائے گا نا. دیکھیے، ایک مومن کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. حق معلوم ہو گیا اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سے سابقہ دور میں امت کو جو فائدہ پہنچا ہے اس سے بڑھ کر کے امت کو آپ کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے گا. خالص توحید کی دعوت آپ دے سکیں گے، خالص اتباع سنت کی دعوت آپ دے سکیں گے. ورنہ صرف آپ کے پاس نبی سے محبت کا دعویٰ رہ جائے گا لیکن عملی ثبوت آپ کے پاس نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو حسن عمل بہت ضروری ہے، حسن عمل بہت ضروری ہے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ آزمائیں کہ تمہیں کا کون احسن عمل والا ہے. احسن عمل جو ہے نا یہ کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، کوالٹی کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ کوالٹی والا عمل چاہیے اللہ کو. بقیہ امت کو فائدہ پہنچانا نہیں پہنچانا یہ ہماری اپنی سوچ ہے. یہ شیطان جو ہے ہمیں اس سوچ کے ذریعے سے ایک جو صحیح عمل ہے، جو حق بات ہے، اس کو اپنانے سے شیطان ہمیں روک رہا ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی شبہ ہے، اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے. وہ انشاءاللہ آپ آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے امت کو اور زیادہ فائدہ پہنچائے گا نا. آپ کہاں تبلیغی جماعت میں رہتے ہوئے خالص توحید کی دعوت دے سکیں گے؟ کہاں آپ خالص اتباع سنت کی دعوت دے سکیں گے؟ لوگوں کو صرف نمازی بنا دینا ہی دعوت نہیں ہے نا. دعوت میں اصل نمبر 1 پہلا نقطہ کیا ہے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ نہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے اے داعیوں جو دعوت کا کام کر رہے ہو، سب سے پہلی دعوت توحید کی طرف دینا. کیا ہے؟ صرف نماز روزے کی طرف بلا کر کے آدمی سمجھ رہا ہے میں بہت خیر کا کام کر رہا ہوں، چند فضائل سنا کر کے سمجھ رہا ہے میں بہت زیادہ خیر کا کام کر رہا ہوں. یہ خیر نہیں ہے نا. سب سے بڑا خیر تو توحید ہے. سب سے بڑا خیر تو لوگوں کو اتباع سنت کی دعوت دینا ہے. آپ فضائل سنا دیے لیکن ان کی نماز اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی پھر کون سا خیر آپ کر رہے ہیں؟ یہ کون سی بھلائی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو توحید کی سچی اور خالص دعوت نہیں دے سکے، یہ دعوت ہے یہ تو وقت کا ضیاع ہے نا. یہ تو سچی دعوت وہ ہے جس میں توحید اور اتباع سنت کو اہمیت دی گئی ہو. صرف فضائل سنا دینے کا نام یہ دعوت نہیں ہے. نماز سجدوں میں بھی ہو سکتا ہے، تشہد میں بھی ہو سکتا ہے، یا قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر کے. کیونکہ آدمی جب نفل نماز پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، نفل نماز پڑھتے ہوئے اگر اس کا گزر رحمت والی آیتوں پر سے ہوا تو وہاں ٹھہر کر کے اللہ سے فضل کا سوال کر رہا ہے. اگر اس کا گزر آیت عذاب پر سے ہوا، وہاں ٹھہر کر کے وہ اللہ سے جہنم کی پناہ طلب کر رہا ہے. یہ جائز ہے. تو یہاں ممکن ہے کہ رحمت والی آیتوں پر سے ان کا گزر ہو، قرآن پڑھ رہے تھے وہ کھڑے ہو کر کے، نبی کا گزر ہوا، سورۃ النساء پڑھ رہے تھے، آپ ٹھہر گئے ان کی قرات سنتے ہوئے. شاید انہوں نے آیت رحمت پر سے گزرتے ہوئے اللہ سے رحمت مانگی ہوگی، تو نبی نے فرمایا مانگو. شاید انہوں نے بالآواز کہی ہو یہ بات، اے عبداللہ بن مسعود مانگو تمہاری مراد پوری کی جائے گی. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید جو مانگنا تھا مانگ لیا انہوں نے.
ٹھیک ہے، ایمان پر ثابت قدمی کا اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کا، جنت میں نبی کی رفاقت کا، اعلیٰ جنت میں نبی کی رفاقت کا سوال ہو کر بیٹھے ہو، تو ممکن ہے یہ آیت رحمت پر سے گزرتے ہوئے انہوں نے اللہ سے دعا کی ہو۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے زیادہ۔ نماز میں 2 مقامات ایسے ہیں جہاں دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، ایک سجدے میں اور ایک تشہد میں۔ نماز کے علاوہ سنگل سجدہ کر کے دعا کرنا نبی سے ثابت نہیں ہے۔ صرف کوئی آدمی سنگل سجدہ کر کے دعا کرتا ہے تو اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت پہ موجود نہیں ہے، نہ سلف میں اس بات کا کوئی ثبوت تھا۔ آپ کو دعا کرنا ہے تو فرض یا نفل نماز کے سجدوں میں ہی، کوئی سنگل سجدہ کر کے دعا کر رہا ہے تو اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ نہیں ہے، آپ جو عربی زبان میں دعا کرنے پر قادر ہے وہ عربی میں ہی کرے گا، جو قادر نہیں ہے تو وہ دوسری زبانوں میں بھی کر سکتا ہے۔ قادر والا نہیں کر سکتا، غیر قادر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے اردو میں بھی کر لیں کبھی ضرورت پڑی تو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جامع دعائیں یاد کر لیں جس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ گنجائش ہے۔ حدیث عام ہے جو فرض اور نفل دونوں کے شامل ہے۔ سجدے شکر میں یہ حادثہ ہوا، حادثہ بچ گئے، خوشخبری کے اخبار، یہ اخبار سنی تو سجدے میں گر کے جو ہے اللہ سے شکریہ ادا کرنا، وہ سجدہ شکر سنگل سجدہ وہی سجدہ شکر ثابت ہے۔ سجدہ تلاوہ کر سکتے ہیں آپ، یہ دعا کے لیے سجدے میں جا کر کے دعا کرنا یہ نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، اس کی فضیلت ہے۔ ان اللہ حی کریم یستحی من العبد، اللہ تعالیٰ بڑا نوازنے والا حیادار ہے، اللہ کو شرم آتی ہے جب اس کا بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرے، اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اللہ کو بندے کے خالی ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے اللہ شرم محسوس کرتا ہے، تو ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں۔ تو وہاں سجدے میں کیوں کرتے ہیں؟ عام حالت میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہی مستحب ہے۔ ہاں نماز میں سجدے میں اور تشہد میں کر سکتے ہیں، فرض میں بھی کر سکتے ہیں۔ اولا یہ ہے کہ فرض میں عربی میں کریں اور نفل میں اردو میں بھی کر لیں، لیکن کوئی فرض میں بھی اردو میں بھی کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ عادت نہ بنائیں، کبھی ایمرجنسی میں کسی خاص ضرورت کے تحت بہتر یہ ہے کہ عربی کے کچھ جامع ترین دعائیں یاد کر لیں اور انہی کے ذریعے سے اللہ سے سوال اور دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔